سوال یہ ہے کہ سکھ پاکستان چھوڑ کر جا رہا ہے، 200 سے زائد درخواستیں اس وقت بھی جمع ہے پاکستان چھوڑ کر جانے والوں میں. کیا آپ بھی ایسا کوئی ارادہ رکھتے ہیں؟ کیا آپ کی اس وقت اس پر کیا رائے ہے؟ سر آپ نے جو سوال پہلا کیا پبلک نیوز کے حوالے سے، میں تو پھر بارہا یہ انتظامیہ کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے پلیٹ فارم پرووائڈ کیا اور مجھے عام سے خاص بنایا. اور پبلک نیوز نے جہاں مجھے عزت بخشی تو اس سے 10 گنا زیادہ اس دستار نے اس کو پوری دنیا میں پہچان دلائی. اس میں یہ تو سب کے سامنے ہے یہ بات. اور میں نے جس طرح جن ناموں کا ذکر کیا میں ان کا بھی شکر گزار ہوں، پبلک نیوز کی انتظامیہ کا شکر گزار ہوں. لیکن میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ ان پر جو پریشر بلڈ کیا، کیونکہ ظاہری بات ہے اب ٹیلی ویژن کی اسکرین پر کام کرنا یا جو لوگ ہیں انہوں نے بزنس کرنا ہوتا ہے، ان کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں، اشتہارات چاہیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو شاید انہوں نے ڈیسیجن اس وجہ سے لیا ہو کہ ایک حرمید کو بے روزگار کرنے سے بیٹر ہے، بہت سارے لوگوں کو بے روزگار کرنے سے بیٹر ہے کہ ایک حرمید صاحب کا روزگار چھین لیا جائے. تو میں تو یہی کہوں گا کہ پبلک نیوز کو کہ کوشش کیجئے گا کہ بہت سارے سے نامور لوگ جب آتے ہیں وہ چینل کو دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ہے دم ہے انتظامیہ کہ وہ ہماری خبر پہ یا یہ کھڑے ہو پائیں گے بیہائنڈ دا سین یا ہمارے فرنٹ پہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو پائیں گے. تو یہ میری گزارش ہے کہ اس طرح کہ بہت سارے لوگ کال کریں گے، لیکن کہیں نہ کہیں آپ کو تھوڑا بہت ڈٹنا ہوتا ہے. اور یہ پلیٹ فارم پبلک کا میں نے نہیں استعمال کیا تھا، یہ بھی میں نے ابھی بتا دیا آپ کو یہ بات. دوسری بات آپ نے جو بات کی کہ سکھوں کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس طرح مرڈر ہو رہے ہیں ایک ایک کر کے سکھوں کو قتل عام ہو رہا ہے. اور ابھی تک مجھے معذرت کے ساتھ میں کیا کہوں، مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ابھی تک ایک سکھ کا سنگل قاتل جو ہے وہ پکڑا نہیں گیا. آتا ہے نامعلوم شخص موٹر سائیکل پہ جا کے، ایک بیچارہ جو صبح نکلا ہوتا ہے جس کے بچے جو ہیں وہ انتظار کرتے ہیں کہ ہمارا بابا آئے گا، ہمارے لیے کھانے پینے کا کچھ لے آئے گا. اس کی جوان بیوی اس کا انتظار کرتی ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے سرداروں کی جو ڈیتھ ہوئی ہے، مرڈر ہوا ہے، ان کو شہید کیا گیا، ان کے ہاتھ پیلے ہوئے تھے ان کی بیویوں کے، ابھی مہندی اتری نہیں تھی اور ان کا قتل ہوا. تو ان کو کیا جواب دیں گے آپ تو اگر آپ ریاست چاہے تو کیا نہیں پکڑ سکتی؟ چن چن کے پکڑ سکتی ہے. 9 مئی میں آپ نے دیکھا کہاں کہاں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالا سب کو. تو کیا یہ ہم اس ریاست کے باشندے نہیں ہیں؟ کیا ہم ریاست کا حصہ نہیں ہیں؟ تو جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے، یعنی میں نے تو بہت سارے سکھوں سے رابطہ کیا تو وہ کہتے ہیں کہ انتظامیہ ہمیں کہتی ہے کہ خود کی حفاظت خود کرو. یعنی ریاستی انتظامیہ اگر یہ کہتی ہے کہ خود کی حفاظت خود کرو، تو میں جب گھر سے نکلوں گا، میں کاروبار کے لیے جاؤں گا تو مجھے یہ بتائیں، مجھے خوف نہیں ہوگا. اور سکھ یہاں کی پرومیننٹ وفادار قوم ہے، یہ بتا رہا ہوں. میں دوسروں کے بارے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ بے وفا ہیں، وہ بھی وفادار ہیں. اس مٹی میں انہوں نے اس مٹی میں رہنا پسند کیا، ہجرت نہیں کی. اور اگر ہماری وفاداری پہ کوئی بات کرتا ہے نا، تو ہمارے پاس آپشن تھا ہندوستان جانے کے لیے، پر ہم نے کہا نہیں، مٹی ہماری ہے، سرزمین ہماری ہے، مشکل وقت ہے، برا وقت آیا ہوا ہے، ایسے میں اپنی دھرتی ماتا کو نہیں چھوڑ سکتے. تو ہم تو وہ لوگ ہیں، ہم سے وفاداری کی سرٹیفکیٹ مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم سے کیوں مانگتے ہو؟ ہم نے تو کوئی بے وفائی سرزمین کے ساتھ کی نہیں ہے. تو سکھ جو جا رہے ہیں یہاں سے نا، اس کی واضح وجہ سپریم کورٹ نے بھی اس پہ وہ کیا ہے نوٹس. اب پرسوں آپ نے خبر دیکھی بھی ہوگی. اس میں کوئی شک نہیں کہ تھریٹ سب کو ہیں. مجھے آلریڈی میرے سے سیکورٹی لی گئی ہے، میرے فیملی سے لے لی گئی ہے، لیکن میں پرومیننٹ ہوں، میں ٹیلی ویژن کی اسکرین پر بولتا ہوں تو خطرہ تو ہوتا ہے، اینی ٹائم ہوتا ہے. اور پھر آپ ظاہری بات ہے کہ ایک جگہ سے، یعنی ایک پارٹی جب آپ کے اگینسٹ ہے، اس نے میرا روزگار چھین لیا، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سارے آپ کے سامنے بہت بڑے ایسے صحافی ہیں جن کو راستے سے ہٹایا گیا. تو میرے جیسے ایک آدمی ایسے صحافی کی کیا اوقات ہو سکتی ہے؟ اور پھر اس کا تعلق اقلیتی برادری سے ہو. یہاں میجورٹی والے کو بڑا مشکل سے جینا ہوتا ہے، تو مائنورٹی کے بندے کو کیا جینا ہوگا؟ ابھی تک تو کچھ سوچا نہیں ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے جب آپ پر زمین تنگ کر دی جاتی ہے تو پھر آپ کے پاس آپشن بھی نہیں ہوتا ہے. کیونکہ اگر زندگی ہے تو پھر آپ مقابلہ بھی کرتے ہیں. جب زندگی آپ سے چھین لی جائے تو پھر ظاہری بات ہے کہ پھر بڑا مشکل ہوتا ہے جس مقصد کے لیے آپ کام کرتے ہیں. لیکن بہرحال اب تک تو میں نے نہیں سوچا، لیکن ہاں روزگار چھین لیا گیا ہے، میرا ذریعہ معاش چھین لی گیا ہے، تو تکلیف میں ہوں. 3 4 5 راتوں سے نہ سویا ہوں. اور صرف ایک بات جو بارہا میرے سامنے آتی ہے کہ انتظامیہ جو تھی میری پبلک کے، تھوڑا بہت ڈٹ دینا چاہیے تھا، ان کو نہیں ڈٹے. اس پہ تکلیف اس لیے ہوتی ہے کہ 5 سال میں مجھے بڑی آفر آئیں بڑے چینل سے.
پر میری ایک پرابلم ہے، شاید بہت کم لوگ جانتے ہوں گے میرے بارے میں ایک پٹھان ہوں، اوپر سے سردار ہوں. تو ہمارے جو نمک حلالی ہوتی ہے نا اور وفاداری ہوتی ہے نا، ہمارے رچ رچ میں بسی ہے. تو شاید میں اس ادارے کے ساتھ اتنا مخلص تھا، اور شاید اداروں کو لگتا ہے کہ یہ شخص ادھر بیٹھا ہے تو اس کو کہیں آفر نہیں آتی ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے. یہ ایک مخلصی ہوتی ہے جو آپ کے خون میں ہوتی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ اس ادارے کو میں اپنی جو سروس ہے اس ادارے کو دوں. تو مجھے وہ تکلیف دیتا ہے کہ لیٹر سائن ہوا اور مجھے کہا گیا کہ بھئی دیکھ لو، اگر آپشن ہے تو پھر شازیہ مری صاحب اگر مان لیتی تو آپ کا چینل آپ کے پاس، آپ کا چینل ہے، آپ واپس آئیں، لیکن اگر نہیں ہے تو پھر ہم آپ سے اجازت لیں گے. لیکن بہرحال میں پبلک نیوز کے انتظامیہ کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے مجھے 5 سال کا ٹائم دیا اور مجھے عام سے خاص بنایا. حمید یہ بتائیے گا کہ آپ کے ساتھ جو واقعہ ہوا اس پہ 2 سوال ہیں. ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ بہت مالدار شخص ہیں، اس وقت آپ کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہے، کیا اس میں صداقت ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اس وقت ایک علاقائی تعصب پھیلایا جا رہا ہے، جس کے اوپر ہم نے ٹویٹر کے اوپر دیکھا اور فیس بک کے اوپر کہ شازیہ مری کو سندھ کی بیٹی بنا کے کہ جی ان کے خلاف بات کی گئی ہے تو ہم اس کا بدلہ لیں گے. سر میں خود حیران ہوں کہ میں نے بہت سارے کمنٹس میں نے ان کے بارے میں انہوں نے خاتون کا جو کارڈ ہے وہ کھیلا بھی ہے. ایسا اگر میں کہوں، خواتین ہمارے لیے قابل احترام ہے، ہماری مائیں بہنیں ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ خواتینوں کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی ہے، ظلم ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور خواتین جو ہیں بڑی مشکل سے ایک پلیٹ فارم پہ پہنچتی ہے. تو شازیہ مری صاحبہ وہ ایک بہادر خاتون ہے اور ایک بڑی فیملی سے اس کا تعلق ہے، ہمارے لیے رسپیکٹڈ ہے. وہ بڑی مشکل سے پہنچی ہوگی، یہاں پارلیمان تک پہنچنا کوئی آسان کام نہیں ہے. لیکن کیا صرف جو خواتین ہیں وہ مظلوم ہیں؟ کیا ہم سکھ مظلوم نہیں ہیں؟ آپ کو نظر نہیں آتے ہیں کہ ہمارا کوٹا میجورٹی بھیج دیتی ہے، ہماری یعنی جو جہاں سے ہمیں بزنس کرنا تھا وہاں پہ ایک مافیا ہم سے بھتا لیتے ہیں، جہاں سے ہم جاتے ہیں کاروبار کے، صبح جاتے ہیں، رات کو نہیں پتہ ہوتا ہے کہ میں جب واپس آؤں گا تو کیا میں حیات میری زندگی ہوگی یا نہیں ہوگی. یا جو بچے ہمارے انتظار میں ہوتے ہیں وہ بھی سوچتے ہیں کہ بابا کل آج جا رہا ہے، بابا کل واپس آئے گا کہ نہیں. تو کیا ہم سے تو زیادہ ظلم کسی کے ساتھ ہوا نہیں ہے پاکستان میں؟ لیکن آج بھی یہ جو کارڈ کھیلا جا رہا ہے، میں تو آج بھی کہہ رہا ہوں کہ جو سندھی بھائی کر رہے ہیں تو سندھی بھائی سے یہ پوچھنا ہے کہ کم سے کم مائنورٹی کے ساتھ بھی تو آپ کو کھڑا ہونا چاہیے نا. مائنورٹی بھی تو یہاں پہ مظلوم ہے. آپ چھوٹی 14 سال کی بچوں کے ساتھ جو ظلم سندھ میں ہو رہا ہے ہندوؤں کے بچوں کے ساتھ، یا وہ جو جہاں یہاں سے ایریا چھوڑ کے جا رہے ہیں، یا یہ جو سکھ پشاور اور دیگر علاقوں سے اپلیکیشن دے رہے ہیں، تو کیوں دے رہے ہیں؟ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے نا. تو کیا میں مظلوم طبقے سے نہیں ہوں؟ میرے بھائی کا مرڈر ہوا، میرے بھائی کے مرڈر کے اوپر نوٹسز لیے گئے، لیکن آج بھی وہ ظالم جو ہیں وہ کھل کے پھر رہے ہیں اور ڈٹے ہوئے ہیں، دھمکیاں بھی دے رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود کیا انصاف مجھے نہیں ملنا چاہیے تھا؟ کیا 20-25 گھرانے جو پشاور میں ہیں ان کے بیواؤں کو، ان کے بچوں کو، ان کے والدین کو انصاف دینا ریاست کی ذمہ داری نہیں تھی؟ کیا ہم اس ملک کے باشندے نہیں ہیں؟ کیا ہم اس ملک کے بیٹے نہیں ہیں؟ کیا ریاست سے ہمارا گلہ نہیں بنتا ہے؟ تو مظلوم تو میں بھی ہوں. اور دوسرا سوال آپ نے جو کیا، میں چاہتا ہوں کہ آپ دوبارہ ریپیٹ کریں. آپ کی کتنی جائیداد ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں بہت پیسہ ہے آپ کے پاس اور بڑا پیسہ کمایا آپ نے اپنے کیریئر میں پچھلے جو وقت گزرا ہے آپ کا. میں کیا کہوں، میرے بارے میں تو بہت سارے لوگوں نے یہ بھی میں دیکھ رہا تھا، کسی نے بلینئر مجھے بنایا، کسی نے ملینئر، بہت سارے یوٹیوبرز نے تو یہ بنایا کہ اس کی فلاں جگہ میں بنگلے ہیں. میرا رینٹ کا گھر ہے اور میرے پاس ایک 70 بائک ہے جو 2013 کی ماڈل کی ہے، اور میں نے ایک پلاٹ لیا ہے سیلری کاٹ کے، اور وہ میں نے لیا ہے پارک ویو سٹی میں، جس کے بارے میں بہت سارے حضرات کہتے ہیں کہ اس نے عالم خان صاحب جو ہیں ان کو بلیک میل کر کے یہ پلاٹ لیا ہے. تو 5 مرلے کا پلاٹ ہے جس کے 8 لاکھ روپے میں نے ابھی دینے ہیں. 8 لاکھ روپے میں نے ابھی دینے، اس کی قسطیں میں بڑی مشکل سے بھر رہا ہوں. تو یہ اگر آپ چاہتے ہیں تو میرے جو اثاثے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. بھائی 70 موٹر سائیکل ہے، کوئی لگژری گاڑی نہیں ہے، کوئی گاڑی نہیں ہے میرے پاس. میرے پاس یہی پلاٹ ہے جو جا کے آپ عالم خان کی سوسائٹی، پارک ویو سوسائٹی سے آپ کنفرم کر سکتے ہیں. جو میرے ساتھیوں نے کہا کہ یار مشکل وقت کسی بھی وقت آ سکتا ہے تو ایک جگہ لے لیں، تو جتنے پیسے تھے تو ہم نے جمع پونجی کر کے وہ جگہ لے لی. تو 8 لاکھ روپے ابھی بھی ریکارڈ پہ پڑا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں میں آپ کو فائل دکھا دوں گا، اس فائل میں بھی پیسے پڑے ہیں کہ اتنے پیسے مجھے دینے ہیں. تو میرا کل اثاثہ میرا ذاتی یہی ہے. اور باتیں تو بہت سارے لوگ میرے بارے میں کرتے ہیں، بہت سارے لوگ میرے پہ کسی ملک کا ایجنٹ مجھے قرار دے رہے ہیں، کوئی جو ہے مجھے کہا جا رہا ہے کہ بلیک میلر ہے.
تو میرے صحافتی کریئر کا ایک ہی بلنڈر ہے. جو بڑے بڑے صحافی جو بڑے بڑے تیس مار خان ہیں انہوں نے بڑے بڑے بلنڈر مارے ہیں, تو شاید یہ سوال ان سے بھی ہونا چاہیے تھا کہ ان کے پاس کیا جائیدادیں ہیں. سو میرے پاس جو اثاثے ہیں, آپ جب بھی آئیں میرے پاس ایک, اور اس کی دو, میری موٹر سائیکل ہے نا اس کی 2 لائٹس ٹوٹی بھی ہوئی ہیں, یعنی 2 لائٹ اس کی ٹوٹی ہوئی ہیں, اور وہ پیچھے سے بورڈ بھی ٹوٹا ہوا ہے, بڑے مشکل سے اس پہ سفر ہوتا ہے. تو یہ میرے پاس کل اثاثہ ہے جو میں آپ کے سامنے جب بھی آپ چاہیں میں میڈیا کے سامنے موٹر سائیکل بھی دکھا سکتا ہوں. پارک ویو کے دفتر چلے جائیں, بلو ایریا میں بڑا دفتر ہے, اس سے بھی آپ کنفرم کر سکتے ہیں کہ ہرمیت سنگھ نے کتنے پلاٹ لیے اور کتنی بلیک میلنگ کی ہے, یہ آپ کو وہاں سے پتہ چل جائے گا. سر یہ بتائیے گا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے 14 جولائی 1947 کو نئی دہلی میں ایک پریس کانفرنس کے دوران جو ہے پاکستان کی اقلیتوں پر یقین دلایا گیا تھا کہ پاکستان میں ان کے مذہب, عقیدے, جان و مال و ثقافت کو تحفظ فراہم ہوگا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اقلیتوں کو وہ تحفظ یہاں پر دیا جا رہا ہے؟ سر آپ سے یہ سوال اگر میں کروں کہ کیا میجورٹی کو تحفظ مل رہا ہے جس کے لیے ملک بنا تھا, جہاں کے لوگوں نے اپنی لاشیں کٹوا کے امرتسر سے وہ خون میں لت پت جب یہاں پہ پہنچے تھے, اسی لیے پہنچے تھے کہ ایک سنہرا دور ہوگا, ایک روشن مستقبل ہوگا, ایک یہاں پہ جو ہے ہم ایک محفوظ ملک میں رہیں گے. ہم نے تو یہ دکھ سہ لیے, لیکن ہماری جو نسلیں ہیں وہ کم سے کم خوشحال زندگی گزاریں گی. تو آپ میجورٹی سے میرے سوال ہے کہ کیا آپ لوگوں کو وہ حقوق وہ جو ہونے چاہیے جو ایک ریاست کی ذمہ داری آپ کو ملیں, تو پھر اقلیت کون سی آپ مجھے یہ بتائیں کہ اقلیتوں کے تو بیچاروں کے جو سیٹس ہیں وہ بھی بیچی جاتی ہیں, کھلے عام بیچی جاتی ہیں, اور میرے جیسا شخص جو بڑی مشکل سے بڑے مشکل حالات سے میڈیا پر پہنچا لیکن آج اس پر دروازے بند ہیں. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ حقوق اور یہاں پہ مائنورٹی جو بولے گی اس کو کیسے چپ کرایا جائے گا, وہ آپ کے سامنے اب میڈیا کے سامنے آ چکا ہے. بہت شکریہ.